ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, جو ڈاکٹر نثار جٹ صاحب نے باتیں کی ہیں اس کا تو آپ جواب دیں گے, لیکن پہلے ذرا یہ بتا دیں کہ جماعت اسلامی کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ کیوں نہیں ہوا؟ میرے صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امیر العظیم صاحب بات کر رہے ہیں, میں اس میں ایک بات عرض کر دوں کہ جو ہماری مذاکرات ہوئے ہیں وہ تقریباً اس دن 3 گھنٹے سے زائد ہم بیٹھے ہیں, اور اس میں جو شروعات تھی وہ یہاں سے تھیں کہ آپ کے اور ہمارے جذبات ان ایشوز کے اوپر جن کا آپ نے میڈیا پہ بھی تذکرہ کیا, مہنگائی کا ایشو, بجلی کے بل, ٹیکسیشن, تنخواہ دار طبقہ, ہمارے جذبات ایک ہیں, لیکن ہم نے کام کرنا ہے گورنمنٹ نے ان وسائل کے اندر رہ کے جو ہمیں مہیا ہیں. بدقسمتی سے آج ملک کی حالت یہ ہے کہ آج اگر ہم چائے بھی پی رہے ہیں نا تو یہ بھی قرضے کے پیسے کی ہے, قرض لے کے ہم اپنی تنخواہیں دیتے ہیں, قرض لے کے ہم اپنی باقی چیزیں پوری کر رہے ہیں. اور یہ ایک گورنمنٹ کا یا یہ صرف حکومت کا حال نہیں, یہ پرائیویٹ اداروں کا بھی حال ہے. میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایسی, یہ بھی ذرا جملہ مجھے کہنے دیں کہ یہ صرف کوئی ہمارے دور کی بات نہیں ہے, یہ چیزیں ماضی سے چلی آ رہی ہیں, اور آج ہم اس نتیجے پہ, آج ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ یقیناً عوام کے جو مسائل ہیں, ان کی تکالیف ہیں, اس کے اوپر پہلی بات تو نہ کوئی سیاست ہے اور نہ ہماری کوئی انا ہے کہ ایک بات وہ جو کہہ رہے ہیں جائز بات ہے, اگر ہم مان سکتے ہیں تو نہیں نہ مانیں کیونکہ وہ ایک دوسری جماعت ہے. نہیں, ہم مانیں گے جو ہمارے بس میں ہوگا, جو وسائل ہمیں اجازت دیں گے. ایک راؤنڈ جو ہوا اور اس کے بعد دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ طے اس میں یہ پایا تھا پہلے راؤنڈ میں کہ ہم ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائیں گے, کیونکہ انہوں نے کافی اس پہ ورکنگ کی ہوئی ہے, جس میں ہمارے سیکٹری پاور منسٹری کے, ہمارے ایف بی آر کے سینئر افسر, ہمارے فائنانس کے, تو وہ کمیٹی تشکیل پا گئی تھی کل. آج ان کی میٹنگ خود بھی انہوں نے کیا, اور ہمارا خیال تھا کہ آپ بھی 1-2 لوگ دیں گے جماعت اسلامی. اس کے بعد ہمارا فائنل اور حتمی راؤنڈ ہوگا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو فوری طور پہ اقدامات ہمارے بس میں ہوئے ان مذاکرات کے بعد انشاءاللہ اس پہ بھی عمل کریں گے. لانگ ٹرم ہم کوشش کریں گے کہ ایک کوئی اسٹیئرنگ کمیٹی بن جائے تاکہ ہم ساتھ ساتھ ان چیزوں کو لے کے چلیں. لیکن اگین میں یہ کہوں گا ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن کہ اس پہ بھی ہمارے جذبات عوام کی تکلیف دیکھ کے وہی ہیں, اور ہمیں احساس ہے اس بات کا, ہم عوام میں سے ہیں, ہمیں اندازہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ تکالیف میں ہیں, بجلی کے بل سب دے رہے ہیں. اور گورنمنٹ بھی, میں نے پرائم منسٹر صاحب کو ذاتی طور پہ یہ گزارش کی تھی بجٹ کے بعد کہ لوگوں کے اندر اگر وہ ایک ہم ایکسپیکٹ کریں لوگوں سے کہ لوگ تکلیف میں ہیں, لوگ قربانی دیں, تو ہمارے جو خرچے ہیں, جو کابینہ کے وزراء کے خرچے ہیں, وہ بھی کم ہوں اور لوگوں کو نظر آئے. ہم وزارتیں 4 سے 5 وزارتیں ختم کر رہے ہیں تاکہ خرچے کٹ ڈاؤن کیے جائیں. وزراء سارے تنخواہ نہیں لے رہے ہیں, وزراء اپنے جو اب بیرونی اخراجات ہیں وہ خود ادا کر رہے ہیں, پرائم منسٹر باہر جاتے ہیں ذاتی خرچے پہ جاتے ہیں. تو یہ کافی ایسے اقدامات جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں, ان کی گارڈز, سیکیورٹیز, یہ وہ, ان کو کٹ ڈاؤن کرنا, منسٹریز کے اخراجات کو کٹ ڈاؤن کرنا, پرائم منسٹر کے اپنے جو اخراجات ماضی میں رہے ہیں انہیں کٹ ڈاؤن کرنا. تو یہ ساری چیزیں کر کے انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے کہ ہم the best possible we will do انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر نثار جٹ صاحب, یہ تو جماعت اسلامی اور حکومت کے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, تو اب آپ کو حکومت کے ایک منسٹر نے پی ٹی آئی کو بھی مذاکرات کی دعوت دی ہے. پہلے وہ کہہ رہے تھے ہم پی ٹی آئی پر پابندی لگائیں گے, لیکن اب ان کی طرف سے بھی مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے. تو اگر پی ٹی آئی فوج سے مذاکرات کے لیے تیار ہے تو بقول آپ کے جس پارٹی کو وہ حکومت میں لے کے آئے تو اس سے بھی مذاکرات پہ آپ تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ میر صاحب بیسیکلی جو سانِ 9 مئی ہے نا, پہلے تو میں آپ کے پروگرام میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. یہ ہمارا معاملہ جو ہے نا براہ راست فوج کے ساتھ ہے, اور یہ بات چیت بھی ہم نے فوج کے ساتھ ہی کرنی ہے. اب اس میں سازش ہے یا وہ جان بوجھ کے ہو گیا, وہ ایموشنز میں ہو گیا, اس بات کو بحث کیے بغیر یہ ہوا اور ہمارا ٹکراؤ پڑ گیا پاکستان آرمی کے ساتھ. اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جو کہ آج یہ فارم 47 کی حکومت بنا کے یہ باؤنڈ کیے ہوئے پوری قوم کو نہ آگے بڑھنے دے رہے ہیں نہ پیچھے جانے دے رہے ہیں. ہم مذاکرات کریں گے تو پاکستان آرمی کے ساتھ کریں گے. کیسے؟ دیکھیں نا, آئین پاکستان جو ہے اس کا آرٹیکل 244 جو ہے اس کے مطابق ہر فوجی افسر اور جوان حلف لیتا ہے کہ میں سیاست میں مداخلت نہیں کروں گا. تو اگر پاکستان آرمی کا کوئی افسر تحریک انصاف جو کہ ایک سیاسی جماعت ہے اس کے ساتھ مذاکرات کرے گا تو حامد میر تو سوال اٹھائے گا, بھائی آرٹیکل 244 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. ہم میر صاحب ہم نہ تو گیٹ نمبر 4 سے جا رہے ہیں نہ ڈگی میں جا رہے ہیں. ہم صرف اور صرف چاہتے ہیں سانِ 9 مئی کی ٹرانسپیرنٹ انکوائری, اچھا, اور اس کے حقائق
جو ہیں ان کو قوم کے سامنے لانا چاہتے ہیں. اس سے زیادہ تو ہماری ٹرانسپیرنٹ انکوائری فوج کرے گی یا جوڈیشری کرے گی؟ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اس کے اوپر. حکومت تو یہ بنائے گی نہیں, حکومت کے بس کی بات ہی نہیں, یہ کبھی بھی نہیں جوڈیشل بنائے گی. کمیشن جو ہے وہ حکومت ہی نے تو بنانا. جی ٹھیک ہے, ہم سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے, سپریم کورٹ سے براہ راست سپریم کر کورٹ لیں گے. نے بھی حکومت کو کہنا ہے کہ جوڈیشل لیکن کمیشن پھر حکومت تو بالکل جو ہے یہ نہیں کر سکتی, لہٰذا ہمیں دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی آپ کوئی کا کیا آپشن خیال ہے نہیں کہ حکومت اگر جوڈیشل کمیشن بنا دے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا؟ بالکل بن جائے گا, لیکن پہلے یہ کسی اڈے بننے تو لگے نا. ان سے زیادہ کنفیوزڈ لوگ میں نے کم از کم اپنی زندگی میں نہیں دیکھے. یہ دو چیزوں کا فیصلہ کر لیں. ایک تو شکریہ ان کا کہ یہ بات انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ معاملات بات چیت کے ذریعے حل ہونے ہیں. یہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹھے ہیں بات چیت کے ذریعے معاملات حل کریں. یہ عقل ان کو اب آئی ہے. اور اس کے بیچ میں اگر انہوں نے کوئی غلطیاں کی ہیں تو بھائی جان, اگر دو کھلاڑی آپس میں میچ کھیل رہے ہوں اور ایک ٹیم یا کھلاڑی اگر بیوقوفی کرے تو قدرتی فائدہ دوسری پارٹی کو ہوتا ہے. اگر میرا سیاسی مخالف کو غلطی کرے گا تو میں اس کا بینیفیشری ہوں گا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ چاہے جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہی وہ اس کی RTS کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. تو 2018 میں نہیں RTS بیٹھ گیا تھا, اس وقت ہم نے اس کا غلطیاں کی, آپ نے بھی مان لیا, چلو ہم نے غلطیاں کی تھی, اس کا فائدہ آپ کو ہو گیا. آپ نے بھی مان لیا, اچھی بات. اچھا, دوسری بات یہ کہ جو آپ یہ بھی فیصلہ کر لیں کہ جو نیوٹرل ہوتا ہے یہ کون ہوتا ہے, یہ جانور ہوتا ہے یا انسان ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, یہ بھی آپ فیصلہ کر لیں. ایک طرف عمران خان صاحب کی ساری تقریریں موجود ہیں کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے. آج آپ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب نیوٹرل ہو جائے. تو یہ آپ کی کنفیوژن ہے, اس کو پہلے دور کریں. 9 مئی بھی بالکل سامنے آ جائے گا. یہ ڈاکٹر صاحب نے اچھی بات کی ہے, میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جی وہ غلطی میں ہو گیا, جذبات میں ہو گیا, مان لیں ہو گیا. آپ نے اسے کنڈیم کیا ہے, کیا آج تک عمران خان نے کنڈیم کیا ہے 9 مئی کو؟ کیوں نہیں کیا؟ بالکل نہیں کیا. اگر کیا ہے اسٹیٹمنٹ دے دیں, کوئی ایک اسٹیٹمنٹ بتا دیں جس میں انہوں نے کہا ہو. اس کے بعد جس دن 9 مئی ہوا اس کے اگلے دن عمران خان صاحب انہوں نے کوئی کنڈیم نہیں کیا. اچھا, ایک تو باقی بات یہ فوج سے کرنا چاہیں یہ ان کی مرضی ہے, لیکن ایک طرف کہتے ہیں جناب فوج نیوٹرل ہو, اسی زبان سے کہتے ہیں کہ فوج سیاست میں مداخلت نہ کرے, اسی زبان سے آپ کہہ رہے ہیں ہم مذاکرات کرنے ہیں. معافی چاہتا ہوں, آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے, میں جانور اور نیوٹرل کی تھوڑی سی ڈیفینیشن بتا دوں. اگر آپ کی ملکی سالمیت پہ حملہ ہو رہا نا تو نیوٹرل جانور ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے آپ کو جیسے آپ لوگوں کو اس وقت وینٹیلیٹرز لگے ہوئے تھے نا, آج تھوڑی سی امریکہ میں آئی تو آپ لوگوں کے وینٹیلیٹرز بھی اتر گئے. اچھا, تو نیوٹرلز کی ڈیفینیشن. اچھا امیر العظیم صاحب, یہ اب موضوع جو ہے اس کا براہ راست تو آپ سے تعلق نہیں ہے, لیکن آپ ایک پاکستانی تو ہیں نا اور ایک سیاسی کارکن بھی ہیں. تو تحریک انصاف کہہ رہی ہے جی اگر ہم مذاکرات کریں گے تو صرف فوج سے کریں گے. اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ ہونے چاہیے پاکستان کو بحران سے نکالنے کے لیے فوج اور ایک سیاسی جماعت میں مذاکرات ہو جائیں تو یہ اچھی بات ہے یا نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں تو ہوتے ہیں. رات کو جو ہے وہ فوج کے ساتھ ہو جاتے ہیں, دن کو حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں. مسئلہ جو ہے وہ خود فوج کو سوچنا چاہیے پچھلے پورے ایکسپیرینس کو, کہ فوج جو ہے وہ خود سیاست سے ذرا باہر نکلے, وہ یعنی ایک اجتماعی دانش پر چلنے کی کوشش کرے, کولیکٹیو وزڈم کو اڈاپٹ کرے. اس کا نتیجہ پوری فوج بھگتتی ہے. یعنی ہر پارٹی نے فوج سے فائدہ اٹھایا اور ہر پارٹی نے فوج کی ایسی تیسی کی ہے. قربانیاں دینے کے لیے کوئی نہیں آتا, آپ کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے لیے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اور جب معاملہ آتا ہے مفادات کا اور پارلیمنٹ کے جانے کا اور حکومتیں سنبھالنے کا, تو اس وقت تو فوج بڑی اچھی لگتی ہے. اور جب 2/3 میجورٹی والوں کو بھی کوئی وہی جرنیل جو حکومت میں لے کر آتا ہے کان پکڑ کے نکالتا ہے, تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھو اور کوئی بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. خود پارٹیوں کو سوچنا چاہیے, پارٹیاں مضبوط کریں, فوج کے ساتھ ڈائیلاگ نہ کریں. جب تک پاکستان کے اندر پارٹیاں مضبوط نہیں ہوں گی, ایک چین بنائے ورکر سے اوپر تک, پھر فوج بھی جو ہے وہ ٹینک لے کر آ جائے گی تو ترکی کی طرح اس کو آپ ریزسٹ کر سکتے ہیں. اور اگر نہیں ہوگا تو یہ سانپ پر سیڑھی کا کھیل ہے, پہلے بھی چلتا رہا اور آئندہ بھی چلے گا. جی اس پہ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جو جماعتیں ہیں انہیں بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنے رویے میں تبدیلی لے کے آنا ہوگی. میرا جو اسٹیٹمنٹ ہے خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ, کیونکہ میں خان صاحب سے ملا تو نہیں ہوں, ہم نے تو ان کی اسٹیٹمنٹس بکلا کے اور باہر آ کر سنی ہے. ہم اس لیے ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ چلیں ایک ڈیڈ لاک تو ختم ہو, آپ کے ایوان میں جو ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا جو ورکر ہو ایٹ لیسٹ وہ اپنی بات کا آغاز کریں. دیکھیں اس وقت کی ابھی تک کی جو صورتحال ہے, فارم پہلے 45 اور 47 کا جھگڑا, اب 39 اور 41 کا جو شروع ہو گیا. اب جو 41 آ گئے تو 41 کے پیچھے اب میں سن رہا ہوں
اسلام آباد کی جو غلام گردشیں ہیں ان میں یہ چے میں گویاں ہو رہی ہیں کہ وہ جو 41 ہیں جن کا بھی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، ان 41 میں سے جو کچھ آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو توڑ لیا گیا ہے، اور کسی انٹیلیجنس ایجنسی نہیں توڑا، کسی سیاسی شخصیت نے توڑا۔ میر صاحب دیکھیں، میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے، اتنا ضرور معلوم ہے کہ ہمارے 2 سے 3 MNA جو ہیں آؤٹ آف کنٹری ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ مسلسل ہماری لیڈرشپ کے رابطے میں ہیں اور انہوں نے آنا ہے، آج کل میں آنا ہے، اور میری اطلاع کے مطابق انہوں نے ایفیڈیوٹ بھی سبمٹ کرا دیے ہیں۔ اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں ضرور آپ کے پروگرام میں شیئر کرتا، لیکن یہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ 41 ہمارے جیسے حاجی امتیاز صاحب ہیں، انہیں اٹھا لیا گیا، آج پروڈکشن آرڈر کے لیے بھی گئے، اسپیکر صاحب کو ریکویسٹ کر کے آئے، ہمارے ثناءاللہ مستی کھیل صاحب ہیں، ان پر جھوٹے مقدمات بنا کر ان کو کی بھی دوڑیں لگائی ہوئی ہیں۔ یہ پریکٹس چل رہی ہے کہ کسی ثناءاللہ مستی کھیل صاحب جو ہیں ان پر تو الیکشن سے پہلے بھی مقدمات بنے، جی بالکل، اور ابھی تک چل رہے ہیں، اور بڑے زچ ہو رہے ہیں، اور ان کو بہت زیادہ، اور ان کے خلاف جو مقدمات کی نوعیت ہے وہ میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب آپ کو پرائیویٹلی بتاؤں گا، تو آپ کو بھی شرمندہ ہونے والی بات، کافی شرمندہ ہونے والی بات، ایسے مقدمات کی نوعیت ہے کہ میں بتا بھی نہیں سکتا۔